فیاض بلانا صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میں نے ہمیشہ یہ لفظ کہا کہ آپ جیسے بڑے جرنلسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ جرنلسٹ اپنا سورس نہیں بتایا کرتے. دیٹ از دا ریزن وی آر ناٹ جرنلسٹ. ہم آپ لوگوں کے ریفرنسز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ ہی کے توسط سے جناب تسنیم حیدر صاحب سے ملاقات ہوئی, بات ہوئی اوور دا فون اینڈ اٹ وینٹ سو گڈ. لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, مگر میں اس کو لاؤڈلی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آئی گاٹ دیٹ تھرو یو. تھینک یو ویری مچ. آج آپ کو اس وقت میں تکلیف دینے کا مقصد دو باتیں ہیں. ایک تو صاحب ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں, اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے اوپر یہ ریزائن کریں, ہم 60 ڈیز میں الیکشن کریں گے, اور اخراجات انہوں نے 22 ارب روپے کا تخمینہ دیا ہے. شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے کتنا مزہ ہے کہ سب سے پہلا استعفیٰ جناب عارف الوی صاحب نے. ہم آپ کی اس پہ تجزیہ سننا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو شرجیل میمن صاحب نے کہا نا, وہ تو ایک سندھ کا ان کا سٹانس ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ شرجیل میمن صاحب بہت عرصہ پاکستان سے بھاگے رہے تھے. ان کے خلاف کیسز تھے کرپشن کے, اور وہ دبئی میں ان کی رہائش تھی, اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ان کے کچھ بندے لانچوں میں ڈالر اور فارن کرنسی ڈال کے تو فجیرہ کے اس پہ جا رہے تھے, وہاں ساحل پہ جو ہے پکڑے گئے تھے. یہ کراچی سے باقاعدہ اوماڑا اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہ لانچوں میں پیسے بھر کے لے جانے والے لوگ ہیں. ان کے بارے میں ہم کیا کہیں. انہیں کراچی, کیونکہ عارف الوی صاحب بھی کراچی کے ہیں, تو انہوں نے اپنی کراچی کا غصہ ان پہ نکالا ہے کہ یہ عارف الوی صاحب ریزائن کریں, حالانکہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ بات ہے. اب کوئی کل کو کہے کہ جی سینٹ کے چیئرمین بھی ریزائن کرے اور تمام سینیٹر بھی ریزائن کریں, تو ایسا نہیں ہوتا. الیکشن کی بات ہوتی ہے کہ براہ راست جو پبلک سے لوگ منتخب ہوتے ہیں, یہ ان نشستوں پہ بات ہو رہی ہے. صدر مملکت کو پبلک الیکٹ نہیں کرتی. صدر مملکت کو چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, تب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنتا ہے. اسی طرح جو سینیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی الیکٹڈ جو ہوتے ہیں اپنی اپنی صوبائی اسمبلیوں کے لوگ, وہ اپنے اپنے کوٹے پہ بھیجتے ہیں, اور جو فیڈرل کی 4 سیٹیں ہوتی ہیں وہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہوتے ہیں ان 4 فیڈرل کے سینیٹرز کو وہ ووٹ دے کے چنتے ہیں. اس لیے وہ براہ راست پبلک کے کسی اس سے سٹان سے اس میں فرق نہیں پڑتا, اور وہ ایک پرسکرائبڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اگر آج پریزیڈنٹ الوی ریزائن کر دیں تو کیا پاکستان کا عوام کو ووٹ دینا پڑے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر تو ڈائریکٹ پبلک کے ووٹ سے صدر الوی نے بننا ہوتا پھر بالکل وہ ریزائن کرتے, اور عمران خان کہتے کہ ہاں جی کل ہی صدر کا الیکشن کرا لیں اور پوری قوم سے پوچھ لیں وہ کس کو صدر دیکھنا چاہتی ہے, تو عمران خان وہاں جیت جاتے. کیونکہ عمران خان کا سمجھنا ماننا یہ ہے, اور ہماری اکثریت جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاپولیرٹی کے لحاظ سے عمران خان نمبر 1 پہ ہے. تو وہ بات ان کی غلط ہے. خواہ انہوں نے ایک پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی, ناکام کوشش کی. بات ہے براہ راست نشستوں کی, تو اگر براہ راست نشستوں کو دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں کل قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں ملا کے 859 نشستیں بنتی ہیں. ان 859 میں سے اگر قومی اسمبلی کی براہ راست جو پی ٹی آئی نے ریزائن کیے ہیں وہ 123 ہیں. ویسے ان کی خواتین کی نشستیں اور باقی ملا کے وہ 155 بنتی ہیں, لیکن وہ میٹر نہیں کرتی. جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتی بلکہ وہ الیکٹڈ ممبران کے ووٹوں سے ہوتی ہیں. قومی اسمبلی کی 123 براہ راست پی ٹی آئی کی اگر چلی جائیں, پنجاب اسمبلی کی 297 چلی جائیں, اور خیبر پختونخوا کی 115 نشستیں, سندھ اسمبلی کی 26 جو پی ٹی آئی کی ہیں, اور بلوچستان کی 2 یا 3 ہے شاید چلی جائیں, تو ٹوٹل 563 نشستیں بنتی ہیں. اب 563 اگر خالی ہو جائیں آؤٹ آف 859, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 563 ہوئی تو اوپر پلس 300 بھی نہیں بلکہ 297 296 بچتی ہیں پیچھے. تو اب 296 ورسز 563, تو یہ تو تقریباً 2/3 سیٹیں خالی ہو جائیں گی. تو پھر تو وہ جنرل الیکشن کا ماحول بن جائے گا. لیکن چونکہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ سارے یہ سمجھتے ہیں, ان میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا زندگی کا آخری چانس ہے. شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر دوبارہ نہیں بننا. اگر کل نواز شریف صاحب پاکستان آ جاتے ہیں تو پہلا چانس ہے کہ وہ, اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو نواز شریف ہوں گے. اگر نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی تو مریم کو ملے گی, اور مریم اگر ایم این اے بن کے آ جاتی ہیں تو پاپولیرٹی, وہ کراؤڈ پلر ہے, اور وہ کہتی بھی ہے کہ میں نے ان کا بیانیہ بچایا ہے, میں نے اتنا عرصہ سٹانس لیا ہے, ورنہ یہ دونوں میرے ابو اور میرے چچا تو بھاگ گئے تھے سیاست سے, عمران خان کے لیے خالی میدان چھوڑ گئے تھے. وہ کسی حد تک سچی ہے. واقعی یہ جو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا یہ مریم کا تھا, لیکن مریم کے استاد تھے پرویز رشید صاحب. پرویز رشید, مریم,
اور ان کے ساتھ تھے عرفان صدیقی. یہ 4 5 6 بندوں کا گروپ تھا جنہوں نے نواز شریف کے کان بھر بھر کے نواز شریف کو حوصلہ دیا کہ کھڑے رہو, یہی اصل بیانی ہے. اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے اندر یہ ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے کہ ہم نے اپنا گھڑا گھڑایا بیانیہ عمران خان کی گود میں کیوں دے دیا. ہم پاپولر تھے جب تک ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, اب عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ پاپولر ہے. ابھی بھی مسلم لیگ نون کے اندر یہ بحث ہے کہ ہمیں واپس اپنے بیانیے پہ جانا چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے رانا ثناء اللہ ٹائپ, یہ شہباز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو واپس اس بیانیے کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے اور نہیں لے کے جا رہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری وزارت عظمیٰ 1 مہینہ چل جائے بہت اچھی بات, 2 مہینے چل جائے میں زیادہ خوش ہوں گا, 3 مہینے چل جائے میں بہت ہی خوش ہوں گا, اور اگر یہ پورا ٹینیور کر جائے تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین اور خوش ترین آدمی ہوں گا. میاں شہباز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے. اس لیے اگر عمران خان نے یہ جو ابھی عمران خان نے یہ جو ایک سٹروک, اس کو ماسٹر سٹروک سارے لوگ کہہ رہے ہیں, عمران خان نے ماسٹر سٹروک تو میں نہیں کہوں گا, ایک بریو سٹروک تھا. عمران خان نے اونچا بال پھینک دیا ہے. گراؤنڈ پہ کیچ بھی ہو سکتے ہیں عمران خان, لیکن عمران خان نے بہت سوچ سمجھ کے ٹائمنگ کے اعتبار سے بہت اچھا فیصلہ کیا اس نے. عمران خان صوبائی اسمبلیاں آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے بھی توڑ سکتے تھے, لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں تھے. اب حالات ایسے ہیں کہ نئے آرمی چیف آ گئے ہیں, اور آرمی چیف نئے ابھی جسٹ انہوں نے چارج سنبھالا ہی ہے, اور اس سے 2 دن پہلے عمران خان نے یہ چھکا مار دیا ہے. اب وہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ انہیں فیلڈنگ سیٹ کرنے میں ابتدائی طور پر جو مشکلات پیش آئیں کہ جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید ریزائن کر چکے ہیں. حالانکہ جنرل اظہر عباس نے 27 اپریل 2023 کو اور جنرل فیض حمید نے 30 اپریل 2023 کو ریٹائر ہونا تھا. ابھی ان کے 5 6 مہینے دونوں کے باقی تھے, لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا. تو اٹس کائنڈ آف بیسیکلی تو انہوں نے اپنی عزت بچائی کہ ایسا نہ ہو کہ کل تک ہمیں بالکل نئے آرمی چیف کھڈے لائن لگا دیں, ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہ بنائیں, ہم میں سے کسی کو کور کمانڈر بھی نہ بنائیں, اور بالکل کسی جی ایچ کیو میں کسی عام سی پوسٹ پہ کہیں بٹھا دیں, صرف لہریں گننے پہ بٹھا دیں. تو یہ ہماری ڈی گریڈیشن ہوگی اور ہماری بےعزتی ہوگی. تو ہم اس بےعزتی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں. بظاہر تو انہوں نے یہ کیا, لیکن دوسری طرف سے دیکھا جائے تو یہ کائنڈ آف نئے آرمی چیف پہ ان کا عدم اعتماد کا اظہار بھی ہوتا ہے, اور اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ آرمی کے اندر ڈفرینٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ڈفرینٹ گروپس ہیں اور ڈفرینٹ خیالات ہیں. تو یہ تھوڑا سا عاصم منیر صاحب کو ایک دھچکا بھی ہے. یہ اگر تو وہ آرام سے ان کے ساتھ سلوٹ مارتے انہیں اور انہیں کہتے آپ ہمارے آرمی چیف ہو, بے شک ہم کل تک ریس میں تھے آرمی چیف بننے کے, لیکن اب آپ آرمی چیف ہو اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, تو وہ عاصم منیر صاحب کو تھوڑی سی تقویت ملتی. لیکن عین موقع پہ 2 اتنے سینئر ترین جنرلز کا ریزائن کر دینا ایک ہلکا سا ان کے لیے وہ جھٹکا ضرور ہے. اب فیض حمید صاحب نے, اظہر عباس صاحب نے ریزائن کیا, اس کی تو ایک اور بیک گراؤنڈ ہے کہ اظہر عباس صاحب بہت ڈسکس ہوئے ایران کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے. لیکن فیض حمید صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو, بیکاز آئی بلانگ ٹو چکوال, میں چکوال سے ہوں, فیض حمید صاحب چکوال سے ہیں, مجھے پتا ہے کہ فیض حمید صاحب نے جلدی ریٹائرمنٹ کیوں لی ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اب بطور آرمی جنرل تو میرا کوئی کیریئر فیوچر نہیں ہے, اگر میں 5 6 مہینے مزید لیفٹیننٹ جنرل رہ بھی لوں گا تو یہ کون سا میں کمال کر لوں گا. انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, اور ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال تک وہ عملی سیاست میں حصہ بھی نہیں لے سکتے, کوئی کسی بات پہ اپنا موقف کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. ہی ہیز ٹو کیپ ہم سیلف کوائٹ. 2 سال تک انہیں خاموش رہنا ہوگا. اگر آج وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کی خاموشی کا دور آج سے شروع ہو جائے گا, 2 سال کا ٹینیور. اگر وہ 6 مہینے بعد اگلے سال اپریل 2023 کو اگر ریٹائر ہوتے تو پھر اپریل 2025 تک انہیں خاموش رہنا پڑتا. لیکن وہ چکوال سے ہیں, اور آپ کو پتا ہے چکوال مارشل ایریا ہے, فوجیوں کا ایریا ہے. اس سے پہلے جنرل مجید ملک صاحب 1985 میں سپر سیڈ ہوئے تھے جب ضیاء الحق بنے تھے, تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 1985 میں غیر جماعتی انتخابات میں فرسٹ ٹائم الیکشن میں حصہ لیا, اور پھر 85 سے لے کر ٹل ہز ڈیتھ وہ پاکستان چکوال کی سیاست میں امپورٹنٹ رہے تھے. مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے نمبر 2 نمبر 3 لسٹ پہ تھے ان کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون کی. تو ان کا وہاں پھر ان کے بھتیجے بھانجے میجر سلیم اصغر, میجر نعیم اصغر, ابھی تک ان کا چکوال میں اثر و رسوخ ان کے بھتیجوں بھانجوں کا اور پوری فیملی کا ابھی تک رہا ہے. ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین رہے ہیں میجر نعیم اصغر بہت عرصہ تک, اور ابھی بھی ان کا وہاں سلسلہ. میجر طاہر اقبال پھر ایم این اے بنے ہیں جو ان کے بھتیجے ہیں جنرل مجید ملک صاحب کے, 2 دفعہ ایم این اے بنے ہیں چکوال سے. ابھی پھر وہ الیکشن وہی لڑیں گے میجر طاہر اقبال صاحب بھی وہاں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ. تو انہیں نظر آتا ہے کہ چکوال میں گنجائش ہے, کیونکہ اس وقت جو ایم این اے ہے سردار ذوالفقار درہ پی ٹی آئی کے, وہ باہر سے پیسے کما کے ایک بندہ آ گیا, اور وہ مسلم لیگ نون کا صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ہولڈر تھا پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں. اچانک اسے پتا چلا کہ پی ٹی آئی از لوکنگ فار سم ون, کہ قومی اسمبلی پہ کوئی بندہ ہو, وہ یاز امیر یا کسی اور کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے. تو وہ بھاگم بھاگ چکوال سے بنگالہ آئے, عمران خان کو ہاتھ میں لایا,
انہوں نے کہا جی میں آپ کا خادم ہوں. عمران خان صاحب نے ان کے گلے میں پی ٹی آئی کا اسکارف ڈالا اور قومی اسمبلی کا ٹکٹ لے کے وہ باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا میاں نواز شریف آپ کا بہت شکریہ, یہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا ہے چکوال سے, سردار ذوالفقار عبداللہ. اور یہ وہ صاحب ہیں جب وہ ایم این اے بنے تو فوری طور پر انہوں نے کیا کیا کہ ڈی سی چکوال کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ فلاں کام کر دو. ڈی سی چکوال اس وقت مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, وہ کوئی اچھا آدمی تھا. اس نے کہا بھائی مجھے پنجاب گورنمنٹ سے انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ سے کہ آپ نے کسی ایم این اے ایم پی اے کی بات نہیں سننی, آپ نے قاعدے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. تو وہ بڑا ایشو بنا تھا اور پھر وہ ایم این اے اس ڈی سی کے آفس میں گئے تھے چکوال اور وہاں انہوں نے جا کے بدتمیزی کی اور وہ کافی لیٹ ڈاؤن کیا انہوں نے پی ٹی آئی کو. تو وہ کوئی اچھی گڈ بکس میں نہیں ہے عمران خان کی سردار ذوالفقار عبداللہ. اور سردار ذوالفقار عبداللہ کی کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے, کوئی ایسی ہو نا کہ بندہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہے, کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے یا کوئی ریٹائرڈ پولیس افسر ہے یا کوئی اس کے پیچھے کچھ ہے, کچھ نہیں ہے. صرف پیسہ باہر سے کما کے لائے ہیں, وقت پہ ٹکٹ لے لیا اور وہاں پی ٹی آئی کا ووٹ تھا اور وہ ایم این اے بن گئے. فیض حمید کو نظر آ رہا ہے اپنا فیوچر چکوال کی پالیٹکس میں, وہ پالیٹکس میں آئیں گے. ہی از اے جینوئن جینیس آدمی اور وہ انہیں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اپنا 2 سال کا ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں جلدی سے جلدی خاموشی والا.